بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورہ ملک کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا سب سے پہلے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے سمجھا رہے ہیں۔ کبھی ان کو آسمان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، کبھی تاریخ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جو پچھلی قومیں تھیں ان لوگوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا جو تم لوگوں نے کیا ہوا ہے، اور دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ پھر کبھی جو ہے انسان کے اپنے نفس کی نشانیوں کا انسان کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے، کبھی زمین کی طرف انسان کو توجہ دلائی جاتی ہے۔ اب ان دلائل کا جو ہے وہ مقصد کیا تھا؟ ایک طرف تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر اللہ ان تمام بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کرنے پہ قادر ہے تو اللہ تعالیٰ انسان جیسی مخلوق کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اور دوسرا یہ دلائل جو ہیں، اگر انسان اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کرے گا اور دیکھے گا کہ پوری کائنات جو ہے وہ ایک منظم شکل میں چل رہی ہے، کہیں بھی انسان کو جو ہے وہ ان بیلنس نظر نہیں آئے گا، تو یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ دلالت کرتی ہیں اس چیز پر کہ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنائی۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ان تمام چیزوں کو منظم شکل میں جو ہے وہ چلا رہے ہیں تو انسان کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان دلائل کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، اور وہ لوگ جو جہنم میں گئے ان کے جانے کا سبب کیا بیان کیا گیا کہ وہ اپنے نبیوں کی تعلیمات پہ جو ہے وہ غور نہیں کرتے تھے اور ان کو مانتے نہیں تھے اور انبیاء کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں گئے۔ پہلے رکوع میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے آسمان کی نشانیوں کی طرف غور کیا تھا، اب ہم جو ہے وہ زمین کی نشانیوں کی طرف جو ہے وہ غور کریں گے دوسرے رکوع میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو مطیع و فرما بردار کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ جب اس زمین پر رہتا ہے، اس زمین کے خزانوں پر دسترس حاصل کرتا ہے، یا اس زمین سے جو وسائل لیتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے، اس زمین سے روزی حاصل کرتا ہے، تو انسان جو ہے نا وہ اس زمین کی زندگی کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ان تمام تر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسانیت کو اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ تم جس زمین پر رہ رہے ہو، تم دیکھو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے ذلول کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی میں ذلول کہتے ہیں ایک ایسا جانور جو سدھایا ہوا ہو، یعنی کہ جو اپنے مالک کا پورا فرما بردار ہو۔ تو زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما بردار سواری کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین تو اصل میں روٹیشن میں ہے، کنٹینیوسلی وہ روٹیٹ کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے دن اور رات جو ہیں وہ آتے جاتے ہیں، موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آرام سے اس پر چل پھر رہے ہیں، ہمیں فیل نہیں ہو رہا کہ زمین روٹیٹ کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ یہ احسان یاد دلا رہے ہیں کہ اگر یہ زمین تمہاری فرما بردار سواری بنی ہوئی ہے نا تو میں نے اس کو وہ بنایا ہوا ہے، اور اگر تم اس زمین سے رزق حاصل کر رہے ہو وہ بھی میری ہی بدولت جو ہے وہ تم اس زمین سے رزق حاصل کر رہے ہو۔ اور یہ احسان یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمتیں جو میں نے تمہیں دی ہیں، یعنی زمین کو تمہارے لیے فرما بردار سواری جو بنایا ہے اور تم اس سے رزق حاصل کر رہے ہو، یہ کسی مقصد کے تحت تمہیں دیا گیا ہے، اور ایک دن آئے گا جب میں تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں نہ دھنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس زمین پر جو ہے وہ اپنی لائف کو بیلنس کیے ہوئے ہو تو کہیں غرور میں نہ مبتلا ہو جانا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی اس زمین کو تمہاری فرما بردار سواری بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ اچانک لرزنے لگے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین میں دھنسا دے۔ یہ ان کافروں کو جو آخرت کے انکاری ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس چیز کی قدرت ہی نہیں رکھتے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کریں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام تر چیزوں پہ قدرت رکھتے ہیں۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فساتعلمون کیف نذیر۔
یا کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ پہلے زمین سے عذاب کی دھمکی دی گئی کہ میں زمین میں تمہیں دھنسا سکتا ہوں، اب آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ آسمان جس کو میں نے تمہارے لیے ایک محفوظ چھت بنایا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ آسمان ہم پر گر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے زمین کو بھی جو ہے وہ تھامے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اور آسمان کو بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ وہ ہم پر گر نہ جائے کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں تو آسمان سے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج کر بھی تم لوگوں کو عذاب دے سکتا ہوں، اس سے تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا پھر کہ میں جو ڈرا رہا تھا تم لوگوں کو، یا میرے نبی تم لوگوں کو جو دلیلیں دے رہے تھے آخرت کے آنے کی، وہ سچی تھی یا نہیں سچی تھی۔ اب ان دونوں آیتوں کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بارے میں سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب نہ کرتے تو پھر ہم لوگوں کا کیا بنتا۔ مطلب زمین جو ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ہم لوگ اسٹیٹک فیل نہیں کرتے تو ہم لوگ تو اس پر اپنا بیلنس جو ہے وہ قائم ہی نہیں رکھ سکتے تھے۔ ان زمین کبھی اٹھا کے انسان کو ادھر مارتی، کبھی ادھر مارتی، اسی طرح آسمان سے آفتیں نازل ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ کیجئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگہبانی کرے، ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے حفاظت کے طور پر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ان دونوں آیتوں سے آپ لوگوں کو سامنے آئیں گی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ زمین اور آسمان کی نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد اب تاریخ کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ جو عرب کے لوگ تھے وہ قوم لوط کی بستیوں سے اور قوم عاد کی بستیوں سے ان کا گزر ہوتا تھا، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں جا کے دیکھو، تم لوگ یہ جانتے ہو کہ ان قوموں کا کیا حال ہوا۔ وہ لوگ بھی جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے تھے، وہ لوگ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، تو تم دیکھو کہ ان لوگوں کا پھر کیسا انجام ہوا۔ تم لوگ خود اس سے واقف ہو کہ ان لوگوں کا اب کوئی ٹھکانہ زمین میں تم لوگ کو نظر نہیں آئے گا، تم لوگوں سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے اللہ کے عذاب سے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کی طرف جو ہے وہ انسان کو توجہ دلائی کہ اللہ آسمان کو بھی انسان کے لیے تھامے ہوئے ہے، اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی حفاظت اور نگہبانی میں رکھا ہوا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کو اگر نہ بھی دیکھے نا انسان، اگر ایک پرندے کو ہی دیکھ لے، پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ اگر ہوا میں اڑ پا رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ تھامے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیلنس نہ رکھیں پرندے کے لیے تو وہ ہوا میں اڑ ہی نہیں سکے گا۔ تو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اسی بات کو جو ہے وہ دوبارہ بتایا گیا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے، کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو تم لوگ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تم لوگوں کو عذاب دکھا دوں تو رحمان کے سوا دوسرا کون سا لشکر ہے جو تم لوگ کی مدد کر سکے گا؟ ابھی تو انسان نادان ہے، ابھی تو انسان آخرت کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن جب میں وہ عذاب تم لوگ کو دکھا دوں گا مجھے بتاؤ کہ میرے سوا کون تم لوگوں کی مدد کر سکے گا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور، اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا، بلکہ کافر تو سرکشی اور ہٹ دھرمی پر اڑگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال ان کے سامنے کیا رکھا کہ ابھی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، لیکن بتاؤ کہ اگر میں عذاب دکھا دوں تو میرے علاوہ کون تم لوگوں کو اس سے بچا سکے گا؟ اور دوسرا سوال ان لوگوں کے سامنے کیا رکھا ہے کہ اگر میں اپنی روزی تم لوگوں سے روک لوں تو دوسرا کون تم لوگوں کو رزق دینے پہ قادر ہے؟ تو جو کفار تھے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو ہی رب اعلیٰ مانتے تھے، وہ اپنے شریکوں کے بارے میں ان لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ تک
اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں ہماری مدد کریں گے. یعنی اگر وہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے نا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اگر ہم فرشتوں کو خوش کریں گے تو فرشتے جا کر اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو وہ یہ مانتے تھے کہ رزق اللہ ہی دیتا ہے، رب اللہ تعالیٰ ہی ہے اور خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کا جو ہے وہ ان چیزوں کو نافذ نہیں کرتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن اپنے جو شریک ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے نا، ان کی پیروی پہ زیادہ فوکس کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگ یہ باتیں جانتے ہو کہ رزق دینے والا بھی میں ہی ہوں اور میرے علاوہ تم لوگوں کی مدد بھی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ان تمام تر دلائل کے باوجود تم لوگ سرکشی اور ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہو. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو. اب جو ہے اس آیت میں ان لوگوں کی گمراہی کا سبب بیان کیا گیا ہے. منہ کے بل کون سے مخلوق چلتی ہے؟ جانور جو ہیں وہ منہ کے بل چلتے ہیں. تو ان جانوروں سے ان انسانوں کو تشبیہ دی گئی ہے جن پر ہدایت کی راہ نہیں کھل رہی، جو تمام تر دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ پر ایمان نہیں لا رہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں کہ میں نے تم لوگوں کو انسان بنایا تھا، جانور نہیں بنایا تھا، لیکن تم لوگ ہو کہ اپنی خواہشات کے غلام ہو. جہاں جہاں بھی قرآن میں ہم یہ پڑھیں گے نا کہ اللہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کا غلام بن گیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے تشبیہ دے دی ہے وہاں پہ، کہ جس طرح جانور اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے، جہاں بھی اس کی خواہشات اس کو لے کے چلتی ہیں ادھر کو وہ چلا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے. اسی طرح انسان میں بھی یہ رویہ اپنا لیا ہوا ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا، وہ انبیاء کی تعلیمات کو پرکھتا نہیں ہے، وہ کائنات کی نشانیوں پہ غور نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ اسے کہتے ہیں وہ اندھا دھند ان کی تقلید کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے، اور لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ چل کر اپنی زندگی گزارتا ہے. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو اپنی نعمتوں کا احساس دلا رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو کان دیے تھے، اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم لوگ کسی سمجھانے والے کی بات کو سمجھو نا، اور جو پہلے سے عقائد تم لوگ کے ذہنوں میں ہیں اسی کو لے کر اپنی زندگی گزارو. پھر دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے کیا؟ آنکھیں، کہ میں نے تم لوگ کو آنکھیں اس لیے نہیں دی تھی کہ جو رستہ تم لوگوں کو دوسرے لوگ دکھائیں گے اسی پر تم لوگ غور کر کے ان کی پیروی کرو اور انبیاء کی تعلیمات کو نہ دیکھو. اور تیسری چیز کہ سوچنے سمجھنے والے دل میں نے تم لوگوں کو دیے تھے. میں نے تم لوگوں کو انسان بنایا تھا، میں نے تم لوگوں کو یہ نعمتیں دی تھیں، لیکن تم لوگوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا. اور کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے انسان کو ملی ہے نا، اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. جیسے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں کائنات کی نشانیوں پہ غور کروں، اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤں اور یہ دیکھوں کہ جو رویہ میں نے اپنی زندگی میں اپنایا ہوا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا پھر میں لوگوں کی جو سیٹ کیے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں لائف کو لے کر میں ان پر عمل پیرا ہو رہا ہوں. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اب یہاں پر جو ہے وہ اصل حقیقت کی طرف دوبارہ انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ میں جو اس زمین میں تم لوگوں کی پرورش کر رہا ہوں، ہر طرح کے وسائل میں نے تم لوگوں کو دے دی ہیں، تم لوگوں کے رزق کا میں باقاعدہ طور پر انتظام کر رہا ہوں. اگر آپ دیکھیں کہ اگر بارش نہ ہو، چاہے انسان نے جتنی مرضی ترقی کر لی ہو، لیکن جو فوڈ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا کسی بھی طریقے سے، آرٹیفیشلی بھی وہ اتنا فوڈ پروڈیوس نہیں کر سکتا کہ ساری انسانیت کو وہ پورا آ جائے. صرف ایک بارش کے سلسلے کے رکنے کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کو یہ سب دیکھنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تم لوگ کی زمین میں پرورش کر رہا ہوں تو یہ یاد رکھو کہ تم لوگوں کو میں نے ایک دن اکٹھا کرنا ہے اور میں نے ان تمام تر نعمتوں کے بارے میں تم لوگوں سے سوال کرنا ہے. اور ہم سے جو ہے یہ پراپر سوال ہوا ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں کہا ہے کہ قیامت کے دن
انسان کے منہ کے اوپر نا تالا لگا دیا جائے گا، اور اس کے جو باقی جسم کے حصے ہوں گے نا وہ گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا ہے یا اللہ کے خلاف استعمال کیا، میرے قدم اللہ کے راستے میں چلے یا اللہ کے راستے کے خلاف چلے، میرے ذہن میں اللہ کے خلاف سوچیں یا اللہ کی فرمانبرداری کو لے کر سوچیں۔ تو ہر چیز، صرف ہمارا جسم ہی نہیں، ہمارے جو ارد گرد کی زمین، یہ دیواریں، ان لوگوں کو بھی جو ہے یہ طاقت دے دی جائے گی کہ یہ انسان کے خلاف یا انسان کے حق میں گواہی دے گی۔ اور اب تو سائنس نے جو ہے وہ یہ بھی دریافت کر لی ہے کہ ہم لوگ جو ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں، ان کے جو ذرات ہوتے ہیں، یہ مولیکیولز اپنے ارد گرد کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں تو پھر کائنات کی جو ہر چیز ہے وہ قیامت کے دن بولے گی، یا تو انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان تمام تر دلائل دینے کے باوجود بھی اگر یہ کافر آپ سے پوچھتے ہیں کہ جس چیز کے آنے کا تم بتا رہے ہو، قیامت کے آنے کا تم بتا رہے ہو، ہمیں بتاؤ کہ یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا، اور وہ یہ سوال کے لیے نہیں پوچھتے تھے، وہ شرارت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ شرارت کرتے تھے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ یہ عذاب تم لوگوں پر آئے گا، ہمیں ڈیٹ بتاؤ کہ وہ عذاب کب آئے گا، پھر ہم یقین کریں گے۔ تو قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس طرح کے شرارتی سوال پوچھتے ہیں تو آپ ان کو صاف طرح سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کب نہیں، میں تو صرف اس چیز کو میرے ذمہ لگایا گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس چیز سے خبردار کر دوں کہ ایک دن قیامت لازمی آنی ہے، اس لیے اپنی زندگی محتاط ہو کر گزارنا اور اس طریقے سے گزارنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ مجھے صرف یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں انسان کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اعمال جو ہیں یہ پسندیدہ ہے اور یہ اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں درست رویہ اختیار کر لے۔ باقی رہا قیامت کے آنے کا علم تو وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ قیامت کی ڈیٹ جو ہے وہ ہمیں نہ پتہ ہونا، اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر انسانیت کو بتا دی جاتی کہ 2050 میں جنوری میں جا کے قیامت آئے گی، تو ہم لوگ کیا کرتے کہ ہم ساری زندگی گناہ کرتے رہتے، اور جب 2050 والا سال آتا ہم لوگ جو ہے وہ نیک بن جاتے سارے۔ لیکن اب ہمیں ڈیٹ نہیں پتا، تو انسان جو ہے وہ پوری زندگی اپنی محتاط ہو کر گزارے گا، وہ کنٹینیوسلی اپنا محاسبہ کرتا رہے گا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کسی بھی ٹائم اس کی موت آ سکتی ہے اور کسی بھی ٹائم قیامت آ سکتی ہے۔ تو وہ ساری زندگی جو ہے نا وہ پھر محتاط ہو کر گزارے گا، جس کے دل میں قیامت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ پوری طرح سے جو ہے وہ بیٹھ گیا ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پالیں گے اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے، کہ ابھی تو یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ابھی تو یہ لوگ پیغمبر پر ہنس رہے ہیں، ایمان لانے والوں پر جو ہے وہ آوازیں کس رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دکھا دیں گے، جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا نا، تو انہی لوگوں کو یہ چیز سب سے زیادہ ناگوار گزرے گی، کیونکہ ایمان لانے والوں کا انجام تو وہ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ، لیکن ان لوگوں پر جو ہے وہ قیامت سب سے زیادہ سخت گزرے گی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے چہرے ہی پھر بگڑ جائیں گے اور پھر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز طلب کیا کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَانَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو یہ بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے تو وہ یہ لوگوں میں جا کے شرارتیں کرتے تھے کہ اس کی باتیں نہ سنو، ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی باتیں بھی ہوا میں اڑ جائیں گی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کے دن پھرنے کے انتظار میں ہیں۔
تو ان لوگوں کو یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر بھی دے تو اس سے تمہاری عاقبت پہ کیا فرق پڑے گا؟ تم لوگوں کو تو آخرکار عذاب سے ہی تو چار ہونا ہے. ہم پر چاہے اللہ رحم کرے چاہے اللہ ہمیں ہلاک کر دے، وہ ہمارا معاملہ ہے، وہ ہمیں سزا ملے گی یا ہمیں جزا ملے گی، لیکن اس سے تم لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا یا تم لوگوں کی آخرت پر کیا اثر پڑے گا؟ تم لوگوں کو تو پھر بھی عذاب مل رہا ہوگا. تو یہاں پر جتنی جھوٹی تسلیاں اپنے آپ کو دینی ہے دے لو، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ تم لوگ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی ہے کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین ہے. تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہی بھروسہ کیا اور ہمیں پورا اس کی رحمت پہ یقین ہے کہ وہ آخرت میں ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ ہی کرے گا. اور باقی جو ہے وہ تم لوگ کو پھر جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں ہدایت یافتہ لوگ کون تھے اور گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ کون تھے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے، یعنی صاف ستھرا پانی لائے. اب یہاں پہ اینڈ سے دوبارہ ان لوگوں کو جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور کیا گیا ہے کہ اپنے جو ہے یہ اس پانی کو ہی دیکھ لو، اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو ہی زمین سے اٹھا لیں تو کیسے تم لوگ زندہ رہ سکو گے؟ تو اس پر ہی جو ہے وہ تم لوگ غور کر لو. تو یہ سورہ ملک آج کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ. اس میں پوری جو سورت تھی آخرت کو جو ہے وہ فوکس رکھا گیا تھا آخرت پہ، اور باقی تمام تر دلائل اور تمام تر باتیں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی. اب اس پوری صورت میں جو 2 آیتیں ہیں نا وہ اسپیشلی ہم لوگ اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم لوگوں نے جب پڑھا تھا کہ جہنم میں جو لوگ گئے اور فرشتے جب ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیوں ادھر جہنم میں آ گرے ہو، کیا تم لوگوں تک رسولوں کی تعلیمات نہیں پہنچی تھی؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یقیناً رسول ہم لوگوں کے پاس آئے تھے، لیکن ہم اس وقت ان کا مذاق اڑاتے تھے. ہم کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہی مگن ہو گئے تھے. اگر ہم دیکھیں تو ہر شخص کو ہم میں سے جو ہے وہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں. تو یہ میں سوال آپ لوگوں کے لیے چھوڑتی ہوں یہاں پر. اور دوسرا سوال یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، آنکھیں، کان اور دل. تو انسان جو ہے آپ لوگ یہ دیکھو اور اپنا محاسبہ کرو، ہم سب کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا ہم صحیح طور پر استعمال کر رہے ہیں یا نہیں. کہیں آنکھوں سے ہم کوئی بد نظری تو نہیں کر رہے، کہیں ہمارے کان جو ہیں وہ کسی کی غیبت تو نہیں سن رہے، کہیں ہماری زبانوں سے کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی، کہیں ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. تو آپ اس طرح سے چیزوں کو ریلیٹ کریں اور اپنا محاسبہ کریں. یہ میں سوال اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے یہاں پہ چھوڑ رہی ہوں کہ دیکھیں کہ کیا واقعی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں. اگر ہم نہیں گزارے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں درست رویہ اختیار کریں، کیونکہ یہ زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے. ہم زیادہ سے زیادہ یہاں پر 70 یا 80 سال رہنے والے ہیں، لیکن آخرت کا جو ایک دن ہی ہوگا نا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو پھر ہم کیسے وہاں پہ سروائیو کر سکیں گے؟ اور اس دن کی سختیوں کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا. انسان اگر جہنم کے عذاب کے بارے میں پڑھے تو انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا عذاب جس کو انسان کی یہ والی باڈی جو ہے وہ جھیل ہی نہیں سکتی. تو وہاں پہ آخرت میں اس کو ملا ہوگا. اگر ہم تھوڑا سا یہاں پہ صبر کر لیں گے، تھوڑا سا اپنی خواہشات سے رک جائیں گے، مجھے پتہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے لیے گناہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا. کیونکہ اگر ہم پچھلے اپنے دادا نانا والے زمانے کو دیکھیں، ان کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا، ان کے پاس جو ہے اس طرح کی گندی چیزیں ان کو دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. لیکن ہم لوگوں کے پاس یہ ساری ہیں. لیکن خیر کی چیزیں بھی تو ہیں نا معاشرے میں، تو پھر ہم لوگ ان کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے؟ برائی میں اللہ تعالیٰ نے، برائی میں ویسے اٹریکشن ہے، شیطان برائی کو جو ہے وہ ایسا بناتا ہے کہ وہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے.
لیکن ہم نے اپنے نفس کو ایسا بنانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہم لوگ برائی کی طرف اٹریکٹ نہ ہوں، اور اگر ہو بھی جائیں تو دوبارہ سے جو ہے وہ نیک راستے کی طرف رجوع کر لیں۔ تو یہ آج کا ٹوٹل سبق تھا۔ آج ہم لوگوں نے سورہ ملک کمپلیٹ کر لی ہے، آگے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلی سورت سٹارٹ کریں گے۔